اللہ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 78۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ سب جانتے، الکتابہ کتاب کو، الا امانیہ سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِن اور نہیں، ہم وہ سب، الا مگر، یظنون وہ سب گمان کرتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں۔ امی کا لفظ قرآن مجید میں اصلاً تو مشرکین عرب کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا اور کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن یہاں امی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک طبقہ ان پڑھ لوگوں پر مشتمل ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ کتاب کا یعنی تورات کا علم رکھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، اور نہ ہی اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو امی یعنی ان پڑھ کہا ہے جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، یعنی کتاب کے احکامات کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن کتاب کے احکامات کو اپنی آرزوؤں اور اپنے گمان کے مطابق کر لیتے ہیں۔ یعنی آرزوؤں سے مراد وہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں جو انہوں نے اپنے دین کے نام پر گھڑ رکھے ہیں، مثلاً یہ کہ جہنم کی آگ یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یا یہ کہ اپنے بزرگوں کے نام سے وہ ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ سے نجات پانے اور جنت میں داخلے کے لیے معمولی عمل بھی کافی ہو جائے گا، اور یہ سستے نسخے ان کو بہت پسند تھے کیونکہ ان کی وجہ سے اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے کو بدلنے کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہودی عالم انہیں جو کہانیاں سناتے تھے اور جنت جانے کے جو چھوٹے چھوٹے عمل بتاتے تھے، وہ اسی میں خوش تھے کہ ہم یہ عمل کر لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہودیوں کا یہ گمان تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، لہٰذا ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، وحی کے کلام کو چھوڑ کر وہم و گمان پر زندگی کی بنیاد کیوں رکھتا ہے۔ انسان جب اپنی ذات، کائنات اور اپنے خالق کے بارے میں وحی کے دیے ہوئے علم سے جواب نہیں لیتا تو پھر علم کی روشنی کے بغیر وہ وہم و گمان کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے، اور اسی طرح جب اللہ کے کلام سے زندگی کا مقصد نہیں لیتا تو پھر محض دل کی خواہشات اور آرزوؤں پر ہی اپنی زندگی کے مقصد کو متعین کر لیتا ہے۔ جیسے یہود کے بارے میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں بھی ان کی کچھ خواہشات کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں ان کی تمنائیں، ان کی خواہشات۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ان پڑھ افراد کی کثرت ہے جو دنیا کے علوم تو رکھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ آج اگر ہم اللہ کی کتاب کو نہ پڑھیں، نہ سیکھیں تو ہمارا شمار بھی امی میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو واضح طور پر امی شمار کیا ہے جو تورات کا علم نہیں رکھتے تھے۔ تو آج اگر ہمارے پاس دنیا کی ڈگریوں کے ڈھیر ہوں لیکن کتاب کا علم نہ ہو تو اللہ کی نظر میں ہم امی ہیں اور جاہل ہیں۔ آیت نمبر 79 ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ لفظی ترجمہ ہے فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتابہ وہ سب لکھتے ہیں کتاب، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ سب کہتے ہیں ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ سب حاصل کریں، بہی اس کے ذریعے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، فویل لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما اس وجہ سے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس وجہ سے جو یکسبون وہ سب کماتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کریں، بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے، عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو تورات میں تحریف کرتے ہیں، یعنی تحریف شدہ آیات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ ویل سے مراد تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ویل جہنم کا ایک ایسا طبقہ ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو یہودی علماء تورات کے احکامات کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور پھر اس کو اللہ سے منسوب کر دیتے، اور وہ اس لیے ایسا کرتے تاکہ اس کے ذریعے کچھ دنیاوی فائدے حاصل کر سکیں، مثلا مال، عزت، اقتدار، مقبولیت، شہرت وغیرہ۔ پھر فرمایا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے۔ یہ کتمان حق ہے اور باطل کا اظہار ہے، اور وہ علم رکھنے کے باوجود ایسا کرتے۔ پھر فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے وہ تھوڑی قیمت حاصل کر سکیں، یعنی وہ یہ تحریف، یہ رد و بدل اس لیے کرتے تاکہ تھوڑی قیمت لے سکیں، یعنی اس سے دنیا کما سکیں۔ ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، یعنی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں پوری دنیا کی دولت بھی ہو تو بھی وہ قلیل ہی ہے۔ یہودی علماء اپنے علم سے دنیا کماتے اور عوام کو مفت جنت حاصل کرنے کے طریقے بتاتے، جنت کے ٹکٹ دیتے، اس طرح عوام ان کے اوپر نذرانوں کی بارش کر دیتی اور وہ مال کماتے۔ اسی طرح یہودی عالم کتاب کی پیروی کے حکم کو تبدیل کر کے اپنی عوام کو ایسے مشورے دیا کرتے تھے جس کے ذریعے سے لوگ اپنے جرم کو چھپا سکیں اور اپنے گناہوں پر پردہ ڈال سکیں اور مطمئن ہو جائیں کہ یہ سب دین کے مطابق ہے۔ پھر اسی طرح جب لوگ اپنے علماء سے شرعی مسائل دریافت کرتے تو ان کے علماء اپنے پاس سے فتوے گھڑ کر انہیں بتاتے اور ان کو یہ یقین دلاتے کہ یہ فتوے اللہ کی طرف سے ہیں اور یہی دین کا تقاضا ہے، اور پھر اس پر وہ لوگوں سے بھاری نذرانے وصول کرتے، اور اس طرح کتاب کے بدلے لوگ مال، شہرت اور اقتدار حاصل کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ظلم کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، اس طرح ایک طرف تو وہ سچا دین چھپاتے ہیں اور دوسری جانب جھوٹ گھڑ کر اسے اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بارے میں فرمایا ویل لہم مما یکسبون، ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں، یعنی ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر فروخت کر کے مال کماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت 7363 میں حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہاری کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تازہ بھی ہے اور محفوظ بھی ہے،
اور تمہیں اس نے بتا بھی دیا کہ اہل کتاب نے اپنا دین بدل ڈالا اور اللہ کی کتاب تبدیل کر دی، اور اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا مال کمائے۔ وہ کہتے ہیں واللہ میں تو نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان یہود علماء کی مذمت کی ہے جو تورات کی آیات کو بدل دیتے تھے، لیکن دین اسلام آنے کے بعد ان میں وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن و سنت میں تحریف کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے احکامات کے بجائے اپنے آباء و اجداد کے دین کو لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔